فطرت ہے، اور اسلام دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جو انسان کے خالق ہیں وہ انسان کی تمام ضروریات سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ جل شانہ سے زیادہ انسان کی ضرورت سے کوئی اور واقف نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر ضرورت کے پورا کرنے کے لیے کچھ جائز راستے رکھے۔ دیگر ادیان میں جب تک وہ آسمانی ہدایات کے تابع تھے تو ان کے ہاں بھی ظاہر ہے اسلام سے ہماری مراد ہر زمانے کا برحق دین ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا تو جو ان کے پیروکار تھے، جو ان کے رستے کے اوپر تھے، ظاہر ہے وہ دین برحق پر تھے، وہی اسلام تھا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو جو ان کے پیروکار تھے اور جو نبیوں کے طریقے پر زندگی بسر کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ وہی اسلام تھا۔ جب بھی انسانیت نے جس زمانے کے اندر بھی نبیوں کی تعلیمات سے ہٹ کر خود سے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کی کوئی ترتیب متعین کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے بڑی سخت قسم کی چوٹ کھائی ہے۔ قریب کے زمانے کی مثال کو لے لیجئے اور آسمانی مذاہب کے اندر مثال کو لے لیں کہ عیسائیت ایک آسمانی مذہب ہے اور تحریف سے پہلے درست بھی تھا۔ جب ان لوگوں نے اللہ جل شانہ کی کتاب میں تحریف کی اور اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا تو پہلی انتہا ان کے اندر یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے رہبانیت کا رستہ اختیار کیا، اور یہ شادی کرنا، نکاح کرنا ان کے ہاں عیب بن گیا، اور روحانیت کے لیے یہ اس کو مضر سمجھنے لگے۔ اس لیے آج بھی عیسائی راہب، عیسائی پادری اور ان کے مذہبی پیشوا اور رہنما جو ہیں وہ نکاح نہیں کرتے، اور جو عورتیں بھی ان کے اندر اپنی زندگیاں وقف کرتی ہیں دین کے لیے اور تبلیغ عیسائیت کے لیے، وہ بھی شادیاں نہیں کرتی۔ ننز جن کو کہتے ہیں، وہ ساری عمر ایسی رہتی ہیں، وہ بھی بغیر نکاح کے رہتی ہیں۔ قرآن نے اس کو کہا کہ رہبانیت ابتدعوها فما رعوها حق رعایتها، کہ یہ وہ رہبانیت ہے جو انہوں نے خود سے گھڑی ہے۔ ابتدعوها یعنی یہ ان کی بدعت ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے، اللہ جل شانہ کی جانب سے ان پر یہ پابندی نہیں تھی۔ اللہ نے ان پر یہ پابندی نہیں لگائی تھی کہ تم نکاح مت کرو، انہوں نے خود سے ایک تصور بنا لیا کہ نکاح کرنا روحانیت کے خلاف، روحانیت اور نکاح جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے مذہبی رہنما نہیں کریں گے، مذہبی پیشوا نہیں کریں گے، عورتیں بھی نہیں کریں گی جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں گی، جن کو جنت کی گویا کے اونچے درجات چاہیے وہ نہیں کریں گے۔ اس کے نتیجے کے اندر قرآن نے کہا کہ فما رعوها حق رعایتها، یہ انہوں نے یہ بدعت اور یہ دین میں اضافہ کر تو لیا ہے نکاح کے خلاف، لیکن یہ اس کی رعایت نہیں رکھ سکیں گے اور رعایت نہیں رکھیں گے۔ اس کی مطلب یہ کہ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ نکاح نہیں ہوگا، جائز چیز پر پابندی لگائی، تو ظاہر بات ہے کہ ناجائز مراسم تو بطریق اولا ان کے برے ہونے چاہیے، کہ جب جائز طریقہ ہی غلط ٹھہرایا انہوں نے تو ناجائز طریقے کا تو سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اور آپ ذرا کلیسا کی 2000 سال کی تاریخ دیکھیں، کس قسم کے وہ ناجائز بد کرداریوں سے بھری بھی تاریخ، یعنی ایک جائز چیز کے اوپر جب پابندی لگائی تو اس کے نتیجے کے اندر ناجائز کے دروازے کھل گئے۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے، اس کی جو تفصیلات اخبارات کے اندر مختلف ادوار کے اندر آتی رہی ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر ان کے بڑے بڑے پادریوں کو اپنے عہدوں سے معزول ہونا پڑا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ فطرت سے انحراف، فطرت کے رستے کو چھوڑ دینا، اور جب اس کی رعایت تو کیا رکھنی تھی۔ آج عیسائیت کے معاشرے کو یہ جو شادی کا ادارہ ہے، شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے، شادی کے نتیجے کے اندر نکاح کے نتیجے میں پیدا ہونے والا خاندان اور اس کے نتیجے پیدا ہونے والے رشتے، اس کے نتیجے کے اندر پیدا ہونے والے باہم آپس کے مراسم اور تعلقات، ایک گھرانے کا تصور، اس حوالے سے آج آپ دیکھیں کہ دنیائی عیسائیت کہاں کھڑی ہے۔ 50% سے زیادہ لوگ بغیر ازدواجی، جائز ازدواجی تعلقات کے زندگیاں گزار بھی رہے ہیں اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔
یہ بھی اسی فطرت سے انحراف کا نتیجہ ہے کہ کہاں وہ پابندیاں کہ جائز چیزوں کو روک دیا اور کہاں یہ دوسری انتہا کے ناجائز اور جائز کے درمیان حد فاصل ختم ہو گئی، اس کے درمیان کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح سنتی، نکاح میری سنت، اور ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ صرف میری سنت نہیں ہے، پچھلے نبیوں کی بھی سنت ہے، اس کو سنت الانبیاء کہتے ہیں، سوائے 2-3 نبیوں کے، جیسا یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 2-3 انبیاء کے علاوہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں، 1.25 لاکھ، 2.25 لاکھ، 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء، سب نے نکاح کی سنت کو اختیار کیا، اس لیے اس کو سنت الانبیاء کہا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی سنت قرار دی۔ اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مراسم، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تعلقات، چاہے وہ 2 افراد کے درمیان ہوں یا وہ 2 خاندانوں کے درمیان ہوں، اور اس کے نتیجے میں انسان پر واجب ہونے والے حقوق، فرائض، اس کی ایسی تفصیلات شریعت اسلامیہ کے اندر بیان کی گئی ہیں، شریعت محمدیہ کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ آپ فقہ کی کتابوں کو اٹھائیں تو فقہ کی کتابوں کے اندر کتاب النکاح کے نام سے مستقل طویل ابواب ہے، پوری کتابیں اور پوری جلدوں کے اندر اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ نکاح کیسے ہوگا اور کیا اس کی ترتیب کیا ہوگی اور کن طریقوں سے وہ منعقد ہوگا، اور اس کے نتیجے کے اندر ذمہ داریاں مرد کے اوپر کیا عائد ہوں گی، عورت پر کیا عائد ہوں گی، نیا گھرانہ جو بنے گا اس کی کیا تفصیلات ہوں گی۔ جس طرح کہ اس رشتے کو قائم کرنے کی تفصیلات ہیں، ایسے ہی اس رشتے کے ختم ہونے کی بھی کتاب الطلاق کے نام سے تفصیلات فقہی کتابوں میں اس کے احکامات، کن الفاظ سے واقع ہوگی، کن صورتوں کے اندر واقع ہوگی، کیا اس کی شکل کیا ہوگی، یہ رشتہ قائم کیسے ہوگا اور یہ رشتہ ختم کیسے ہوگا، اس دونوں کی جتنی تفصیلات شریعت محمدیہ کے اندر موجود ہیں، کسی بھی روئے زمین کے کسی اور مذہب کے اندر اس کا تصور نہیں ہو سکتا، نہ زمینی مذہب میں نہ آسمانی مذہب کے اندر۔ پوری مذاہب کی آپ تقابل ادیان پڑھنے اور پڑھانے والوں، کمپیریٹیو ریلیجن پڑھنے والوں سے پوچھیں کہ دنیا کے باقی مذاہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا ان کے ہاں اتنی تفصیلات ہیں، کیا ان کے ہاں ایسے اتنی جزئیات کے ساتھ، اتنی تفصیلات کے ساتھ کہ اس کے آداب کو بیان کیا گیا ہے، اس کی چیزوں کو بیان کیا گیا؟ کیوں اتنی تفصیل ہے اس کے اندر؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کا سماجی ڈھانچہ، جو مسلمانوں کا سوشل فیبرک ہے، وہ اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے، پورا تانا بانا اس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اگر یہ چیز مسلمانوں کے اندر یا کسی بھی معاشرے کے اندر اس کی بنیاد ہل گئی، وہ معاشرہ اپنی بنیاد کے اوپر خود آن گرے گا۔ مغربی دنیا کو آج سب سے بڑی مشکل جو درپیش، آپ پوری مغرب کا مشاہدہ کریں، معائنہ کریں، ان کو یہ مشکل درپیش نہیں ہے کہ ان کے ہاں تعلیم کا معیار خراب ہو گیا، ان کو یہ مشکل درپیش نہیں ہے کہ ان کے ہاں ترقیات کم ہو گئی ہیں، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، ان کے ہاں یہ مشکل نہیں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا مسئلہ ہو، کوئی ڈسپلن کا مسئلہ ہو، کوئی قانون کی عملداری کا مسئلہ ہو۔ ان مسائل سے اس وقت مغرب ان مسائل کا شکار نہیں۔ مغرب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خاندان کا ادارہ تباہ ہو گیا، خاندان کا ادارہ بکھر گیا، ان کے ہاں اس کی ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے، کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے اوپر تیار نہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اس قانونی تعلق کے نتیجے میں جو نکاح کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے، فریقین کے اوپر، طرفین کے اوپر، دونوں کے اوپر اس کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور وہ بڑی، اگر اس کی ان ذمہ داریوں کا احساس کیا جائے تو وہ بڑی سخت ذمہ داری ہے، اس کی بڑی جواب دہی ہے۔ تو چونکہ اور دنیا کے اندر جب یہ قوانین آئیں گے، ایک معاشرے کے اندر جب اس کا رواج موجود ہوگا تو خود بخود اس کا جب لوگ خیال کریں گے تو یہ انسان پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں، کچھ اس کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ انسان فطری طور پر اس سے آزاد رہنا چاہتا ہے، اس کے نفس کی اور شیطان کی خواہش یہ ہے کہ اس پہ قدغن کوئی نہ ہو، پابندی کوئی نہ ہو، اور چونکہ یہ بظاہر ایک پابندی ہے، لیکن اس پابندی کے نتیجے کے اندر ایک معاشرہ وجود کے اندر آتا ہے، اس پابندی کے نتیجے کے اندر ایک خاندان اور پھر خاندان سے معاشرہ بنتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں اس کا اہتمام تھا، اور اس قدر اہتمام مسلمانوں نے اس کو ایسے دل و جان سے قبول کیا اس چیز کو کہ آج آپ پوری اسلامی دنیا کے اندر دیکھیں، پوری اسلامی دنیا کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، حتیٰ کہ ان دور دراز افریقی ممالک کے اندر بھی آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں 100 قسم کی کمزوریاں ہوں گی، 100 قسم کے مسائل ہوں گے، اور مسلمانوں میں بہت ساری ایسی چیزیں آئی ہوں گی ان کے معاشرے کے اندر جس کی وجہ سے ان کے لیے کوئی نیک نامی کی بات نہیں ہوگی، لیکن پوری دنیا کے اندر اگر نکاح کا
کا طریقہ اور خاندان کا ادارہ اگر کہیں پر محفوظ ہے اور سب سے زیادہ محفوظ ہے تو وہ اسلامی معاشروں کے اندر ہے، پوری دنیا میں جہاں پر بھی کہیں کسی ملک کے اندر آپ چلے جائیں، آپ مثال کے طور پر اپنے اس شہر کو لے لیں، اپنے اس ملک کو لے لیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں اور بے شمار برائیاں ہوں گی، لیکن ابھی تک نکاح کے بغیر رہنے کا اور اولاد پیدا کرنے کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے خاندان کو، گھر کو آپ نہیں جانتے، مغرب کے اندر یہ عام بات ہے، شادی کے بغیر جوڑے ساتھ رہ رہے ہیں، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، 2 بچے ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے۔ کتنی مثالیں ہیں کہ 3 بچوں کی پیدائش کے بعد والدین نے شادی کی، بچے بھی شادی میں شریک ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی، اور 4 بچوں کی پیدائش کے بعد شادی کر رہے ہیں۔ یہ مناظر ان کے لیے ان کے ہاں یہ کوئی معیوب چیز نہیں رہی، لیکن اسلامی معاشرے میں چونکہ اس کی اہمیت رہی ہے ہر دور کے اندر اور اس کے اوپر مسلمانوں کا اصرار رہا ہے، اس کی برکت سے آج بھی اسلامی معاشروں کے اندر آپ دیکھیں تو یہ انسٹیٹیوشن محفوظ ہے۔ ہم نے جو کام غلط کیا وہ یہ کیا، جو مسلمانوں سے جو غلطی اس کے اندر ہوئی کہ ہم نے اس کو، جس کے اندر 2 چیزیں تھیں، ایک سماجی معاہدہ تھا، سوشل کانٹریکٹ تھا، ظاہر ہے 2 افراد کے درمیان ہوتا ہے، ایک قانونی چیز ہے، اور ان کے درمیان جب وہ ہو جاتا ہے تو دونوں کی رسپانسبلٹیز اور دونوں کے رائٹس، دونوں کے فرائض اور حقوق وہ متعین ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اس لحاظ سے یہ ایک سماجی معاہدہ تھا، ایک سوشل کانٹریکٹ تھا، اور اس لحاظ سے یہ ایک عبادت تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور نبیوں نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ ہم سے جو غلطی ہوئی ہمارے معاشرے سے وہ یہ کہ ہم نے اس کے اندر سے جو عبادت کی روح تھی وہ ہم نے نکال دی۔ آج آپ کسی شادی کی تقریب کے اندر چلے جائیں، آپ کو کسی بھی طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ عبادت کی تقریب ہے۔ کسی شادی کی تقریب کے اندر چلے جائیں، آپ کو کسی بھی طور پر یہ لگتا ہے کہ میں کسی عبادت کے لیے آیا ہوں۔ دنیا جہان کی خرافات، دنیا جہان کی لغویات، فضول خرچیاں اور رسومات، وہ ساری ہمیں جو جہاں سے ملی، جس کلچر سے، جس معاشرے سے، جس مذہب سے، جس سوسائٹی سے جو کچھ ہمیں مل سکتا تھا وہ لا کر ڈھو کر ہم لے آئے اور لا کر اپنی شادیوں کے اندر اس کو شامل کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا بنا ہے کہ ہماری شادیاں مشکل ترین کام بن گئی۔ ایک عالم نے کہا کہ لکھا ہے کہ ایک بہت مشہور عالم دین تھے، عالم عربی کے، ان کی بڑی کتابیں بھی ہیں، نام بھی ان کا معروف ہے، جو دینی مدارس کے طلبہ بھی علماء کو جانتے ہیں، شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نام تھا ان کا۔ تو وہ ایک دفعہ کراچی آئے تو حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ ہمارے ہاں مہمان تھے کراچی میں، تو کسی نے ان سے، ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ حضرت دعا کریں، میری 2 بیٹیاں ہیں تو دعا کریں کہ ان کی اللہ تعالیٰ ان کی شادی کا بندوبست کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ نے پوچھا ان صاحب سے کہ کیا آپ کو رشتے نہیں مل رہے، جو مطلب اس میں آپ پریشان، ان کا میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے۔ ان کا نہیں، رشتے تو مل جائیں گے لیکن بیٹی رخصت کرنے کے لیے جو پیسے چاہیے دونوں کے لیے وہ میرے پاس نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں شیخ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ بیٹی رخصت کرنے کے لیے پیسے کیوں چاہیے آپ کو؟ تو مولانا کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت یہاں پر ایک چیز ہے ہمارے ہاں جس کو جہیز کہتے ہیں، اور وہ اس کے اندر جو ہے خاص طور پہ شہری تمدن کے اندر اس کی مقدار بسا اوقات لاکھوں کے اندر پہنچ جاتی ہے۔ ایک بیٹی رخصت کرنے کے لیے ایک آدمی کو کئی لاکھ روپے چاہیے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں شیخ اتنے حیران ہوئے کہ یہ کیا چیز آپ لوگوں کے ہاں اس طریقے کے ساتھ آئی ہے، ایک گھر، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، کہا گھر کا سارا ساز و سامان ہوتا ہے۔ تو میں گھر کا ساز و سامان تو لڑکے کی ذمہ داری ہے، اس کا گھر ہے، تو یہ لڑکی کی ذمہ داری کب سے ہو گئی کہ وہ گھر کا ساز و سامان لے کر آئے گی اور پھر اس گھر کے اندر ڈالے گی؟ تو پھر یہ شادی، ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اوپر شادیاں مؤخر ہوتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی باقاعدہ فہرستیں جاتی ہیں لڑکوں کے گھروں سے لڑکیوں کے گھروں کی طرف کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے اور یہ چیزیں ہمیں درکار ہیں۔ تو کہتے ہیں سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اچھا آپ لوگوں نے شادی کے نام کو اتنا مشکل کر دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو ایک رسومات کا انبار ہے جو اس نام سے ہم نے اپنے اوپر لاد لی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ چیز مشکل ہو گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی فقیر ہو، اس کے پاس کچھ نہ ہو، اگر وہ غنی ہونا چاہتا ہے تو نکاح کر لے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اپنی فقر کی شکایت لے کر، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں، میں بالکل فقیر ہوں۔ فرمایا نکاح کر لو، نکاح سے تم غنی ہو جاؤ گے، نکاح کی برکت ہوگی، کیونکہ ایک تمہارے ساتھ ایک جان اور مل جائے گی۔ پہلے اکیلے تھے، اب ایک خاتون، ایک لڑکی تمہارے گھر میں آ جائے گی، اس کے ساتھ اس کی قسمت بھی آئے گی، اس کے ساتھ اس کا نصیب بھی آئے گا۔
تو پہلے ایک بندے کا نصیب تھا، ایک بندے کا مقدر تھا، اب کتنے بندوں کا مقدر ہو گیا؟ 2 بندوں کا مقدر جمع ہو گیا۔ 1 سال 2 سال جب بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اب ایک اور نصیب والا بھی گھر میں، ایک اور نصیب گھر کے اندر آ گیا۔ تو جو لوگوں کے مقدر بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا رزق بھی تمہارے اوپر بڑھے گا۔ تو یہ تو فرمایا کہ فقیر نکاح کرے تو غنی ہو جائے گا۔ آج کیا منظر ہے، غنی نکاح کرتا ہے فقیر ہو جاتا ہے۔ آپ کسی مالدار اچھے خاصے بیچارے یہ لڑکے 30 سال کی عمر تک کماتے رہتے ہیں، 22-25 سال 23 سال کی عمر میں نوکریاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کماتے رہتے ہیں 7 سال 8 سال یہ اپنی بچت کریں گے، اور یہ 8 سال کی جو اس کی سیونگ ہے یہ ساری کس میں لگ جائے گی؟ اس کی شادی کے لیے۔ ایسا ہے یا نہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ اور ایک باپ اس کی کمر دوہری ہو جاتی ہے اپنی بیٹیاں رخصت کرنے کی فکر کے اندر۔ یعنی مشہور ہے ہمارے معاشروں کے اندر کہ جو شخص زیادہ جھک کر چل رہا ہے، جس کی کمر دوہری نظر آتی ہے، اس پر بیٹیوں کا بوجھ ہوگا، اسے پوچھو اس کی بیٹیاں بہت ساری ہوں گی، اس لیے یہ جھک کر چل رہا ہے، اس بوجھ نے اس کے کندھے جھکا دی۔ یہ اسلامی تعلیمات نہیں تھی۔ حضرات صحابہ کرام اور ان کے معاشرے میں جو اسلام کا صحیح نمائندہ معاشرہ تھا، وہاں شادی کوئی خبر ہی نہیں تھی، یہ کوئی نیوز ہی نہیں تھی کہ شادی ہو گئی فلانے کی۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، ان بڑے صحابہ میں سے جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ہوئی ہے۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو لباس کے اوپر ایک خاص خوشبو تھی، اس کا ایک رنگ ہوتا تھا زرد رنگ کی خوشبو، وہ دلہوں کو لگائی جاتی تھی، رواج تھا وہاں کا۔ صبح کپڑے پر دیکھے تو عبد الرحمن کے کپڑے کے اوپر وہ خوشبو لگی ہوئی ہے۔ تو پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے نکاح کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور اس کو برکت عطا فرمائے۔ یہ نہیں پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے ہمیں بلایا ہی نہیں نکاح کے اندر، مدینہ کے اندر نکاح کیا، ہم سے حضور کو نہیں بلایا آپ نے نکاح کے اندر۔ یہ نہیں کہا کہ آپ میری اس میں بلانا منع نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ بلانا منع ہے، کیونکہ فاطمہ کے نکاح میں حضور نے کہا تھا عمر کو بلاؤ، ابوبکر کو بلاؤ نکاح، لیکن اس کے مطلب یہ کہ اس طرح کا اہتمام غیر معمولی کہ دنیا جہان سے رشتہ دار اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ امریکہ والے بھی آ رہے ہیں، لندن والے بھی شادی کیوں مؤخر ہے؟ ایک نوجوان سے میں نے پوچھا شادی کب ہوگی تمہاری؟ کہتا ہے سب کچھ تیار ہے۔ میں کہا پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ کہتا ہے کب ہوگی؟ کہتا ہے 9 مہینے بعد۔ میں کہا 9 مہینے بعد کیونکہ بہن نے انگلینڈ سے آنا ہے اور بھائی نے امریکہ سے آنا ہے، تو یہ سال شادیاں، وہ بہن بھائی اپنے پروگرام سے آئیں گے اور اس بیچارے کی شادی اس کی وجہ سے مؤخر ہے۔ تو جب وہ آئیں گے تو شادی میں شرکت ہونے سے بہتر نہیں کہ جب وہ آئیں تو گھر کے اندر دلہن آئی بھی ہے، شادی ہو گئی، ہو سکتا ہے بچہ بھی آ گیا ہو، یہ زیادہ خوشی کی بات ہے، بجائے ایسے کہ ان کا انتظار کیا جائے کہ وہ آئیں گے اور شادی میں شریک ہوں گے۔ تو اس کی وجہ سے چیزوں کو تو اسی طرح ایک غزوے سے ایک موقع پہ غزوہ سے واپسی ہو رہی ہے، ایک صحابی تھے، ان کے پاس بڑا پرانا ایک اونٹ تھا، ایک یعنی بوڑھا قسم کا کمزور سا اونٹ تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب وہ لوگ چل رہے ہیں، واپسی ہو رہی ہے، وہ سب سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بار بار پیچھے رہ، آپ تو اپنے ساتھیوں کی بڑی فکر کرتے تھے، یہ تو نہیں کہ آپ کے پاس اچھی سواری تو آپ آگے چلے جائیں، کمزور سواریوں والے آتے رہیں گے پیچھے سے۔ آپ پیچھے گئے، جا کر جابر سے پوچھا کہ جابر کیوں پیچھے رہ جاتے ہو؟ کہا رسول اللہ یہ ایسی مریل اونٹنی ہے، چلتی نہیں ہے، اسے سب سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سوٹی تھی، آپ نے ذرا سا ٹوکا لگایا اس اونٹنی کو، وہ اونٹنی ایسی تیز ہوئی کہ سب سے آگے جا رہی ہے، اب سب سے آگے۔ آپ نے پھر اپنی اونٹنی تیزی کا، جابر ساتھ کیوں نہیں چلتے ہو؟ کہا رسول اللہ آپ نے ایسے برکت کا ہاتھ اس کو لگایا، رکتی نہیں ہے ابھی، تو آپ نے اب یہ تو آپ ان کے ساتھ چلنے لگے۔ تو آپ نے پوچھا جابر سے کہ جابر تم نے نکاح کر لی؟ ان کی شاید بیوی کا انتقال ہوا ہوگا یا دوسری کا۔ ان کا ہاں یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لی۔ تو آپ نے پوچھا کس سے نکاح کیا؟ کنواری سے کیا یا شادی شدہ یعنی کسی بیوہ یا مطلقہ سے کیا؟ کہا رسول اللہ میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں میرے گھر کے اندر، اور مجھے ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہے جو میرے بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکے، کنواری لڑکی شاید نہ رکھ سکے، اس لیے میں نے ایک بیوہ سے کی۔ تو آپ نے کہا اچھا برکت کی دعا دی۔ اب آپ سوچیں یہ مدینہ سے اکٹھے چلے تھے غزوہ کے اندر، اور یہ جانے سے پہلے انہوں نے نکاح کیا تھا، نہ مدینہ میں بتایا، نہ جاتے ہوئے سفر میں بتایا، نہ غزوہ کے اندر بتایا، نہ واپسی پر بتایا۔ وہ تو ویسے ہی ان کی اونٹنی اگر آگے پیچھے نہ ہوتی تو ابھی بھی نہ بتاتے، تو انہوں نے بعد میں اس موقع پر۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ میں نے کہا یہ صحابہ کے نزدیک کوئی بہت بڑی خبر نہیں تھی، یہ کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں تھا جس کے اندر پورے شہر کا کوئی اطلاع ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہمارے یہاں کیا ایسی لائٹیں لگائیں گے کہ پورے شہر کو پتہ چلے کہ ہمارے یہاں شادی ہے، پورے خاندان کو، کتنا ہم لوگ کہتے بھی ہیں یہ بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر شادی ہو رہی ہے، نام و نمود ہوتا ہے۔
اس کے اندر جو ہے وہ ایک دکھلاوا ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے ایسی شادیوں سے برکت رخصت ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً، ابھی ہم پڑھیں گے خطبہ نکاح کے اندر یہ روایت آپ نے سنی کہ خطبہ نکاح ایسرہ مؤنتاً، کہ برکت کے اعتبار سے اعظم النکاح، سب سے اونچا نکاح وہ ہوگا برکت کے اعتبار سے جس کے اندر کم سے کم مشقت ہوگی، جس کو پشتوں کے اندر کڑاؤ کہتے ہیں، کم سے کم کڑاؤ، کم سے کم مشقت، کم مشقت ہوگی نہیں، آسانی کے ساتھ جو ہوگا اسے برکت زیادہ ہوگی، جس میں لوگ خود بھی تنگ ہوں گے، اپنے آپ کو بھی تنگ کریں گے، دوسرے کو بھی تنگ کریں گے، اور سارے ایک مشقت کے بعد اس عمل سے گزریں گے، وہ نکاح برکت سے خالی ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ چیز ہمیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ہم نے جو اسلام کا مزاج تھا شادیوں کے اندر، نکاح کے اندر، وہ ہمارے گھروں سے رخصت ہو چکا۔ ہم نے اس کی بجائے کچھ ہندوؤں کی رسومات، کچھ سکھوں کی رسومات، اب تو میں نے سنا اس دن کہ کوئی بندہ بتا رہا تھا، مجھے تو اس کا نام بھی صحیح طرح نہیں آتا، کہ ایک اور رسم کا نام کسی نے مجھے بتایا کہ اسلام آباد کی شادیوں کے اندر ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، برائڈل شاور کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز کہتے ہیں، اس طرح کوئی لفظ، کہ وہ یہ لازماً میرے خیال ہے عیسائیوں سے آیا ہوگا، یہ وہاں سے یہ چیز آئی ہو۔ ہم نے ابھی تک یہ سنا تھا کہ اس یہ کیا کہتے ہیں ہندوؤں کی اور سکھوں کی رسومات ہے، اب خیر سے عیسائیوں کی رسومات، یہ تک لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ چونکہ فلموں کے اندر وہ سنا ہے کہ وہ پھیرے ہوتے ہیں شادیوں کے اندر، ہندوؤں کی رسم ہے، تو یہاں پر بھی سنا ہے کہ پھیرے ہوتے ہیں ہمارے مسلمانوں کی شادیوں کے اندر، اور بھی جو چیزیں دوسری رسومات ہم نے ساری اکٹھی کر دی، اس کی وجہ سے اخراجات بڑھ گئے، اس کی وجہ سے خرچے بڑھ گئے، اور نقصان کیا ہوا کہ شادی عبادت نہیں رہی۔ جب شادی عبادت نہیں رہی تو اس کے ساتھ جو برکات اللہ تعالیٰ نے جوڑی تھی، جو اس پر ملنی تھی، وہ نہیں ملیں گی، اس سے انسان فارغ ہو گیا۔ اور یہ نکاح کی برکت ایسی ہے کہ تو نسلوں تک چلتی ہے، نکاح ہی کی برکات سے بابرکت نسلیں پیدا ہوتی ہیں، ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں کہ اس سے پوری امت مسلمہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ لیکن جب وہ رسومات کی نظر ہو گئی، اس سے عبادت کا اور روحانیت کا پہلو نکل گیا، تو پھر وہ چیز ایسی نہیں رہے گی۔ ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر بڑا، جس کو کہنا چاہیے کہ نمونہ بن کر دکھایا ہے ان معاملات کے اندر۔ لوگوں کو کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ایک مثال چاہیے ہوتی ہے۔ ویسے مجھے اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں، ابھی میرے خیال ہے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، ایک ہمارے اسلام آباد کے بہت بڑے تاجر ہیں، یعنی اسلام آباد کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے بیٹے کا نکاح تھا، ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ساری اولاد کو دین پر لگایا۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا 1 مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے وہ اپنی جماعت لے کر ہمارے یہاں سے روزے کی آئے بھی تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ماشاءاللہ بچوں کو بھی عالم بنایا۔ ایک بیٹا جو ہے وہ مولانا طارق میل صاحب کے مدرسے سے فارغ ہوا، دوسرا بیٹا جو ہے وہ دارالعلوم کراچی سے فارغ ہوا۔ تو ان کے بیٹے کا نکاح تھا، تو ان کا بڑا کئی جگہوں سے وہ آیا کہ جی آپ آئیں اور نکاح میں بیان، نکاح نہیں بلکہ ولیمہ تھا، کہ اس میں آپ بیان کریں۔ تو وہ جو ولیمہ تھا، وہ ظاہر بات ہے ولیمہ جو ہے وہ تو اپنی حیثیت کے موافق بندہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا، صحابی نے جب ان کو بتایا نا کہ یا رسول اللہ میں نکاح کر لیا، جو میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا، تو حضور نے فرمایا کہ اولن ولو بشاتن، اولن کا مطلب ولیمہ کر لینا، ولو بشاتن، چاہے ایک بکری کا بچہ ذبح کر دو، اس کے اندر ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ذبح کر دینا، بے شک، تو لیکن ولیمہ کر اگر تمہاری توفیق، تو ولیمہ حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ میں نے سب بتایا کہ چونکہ وہ بڑے تاجر ہیں، تو اسلام آباد کے سارے بڑے بڑے تجار اور بڑے بڑے بزنس مین، انڈسٹریلسٹ سارے جمع تھے ولیمے کے اندر۔ لیکن ولیمہ ایسا تھا، ایک تو اتنی زبردست پردے کا نظام تھا، بالکل نہیں پتہ چل رہا تھا کہ خواتین کہاں سے آئی ہیں اور کہاں گئی ہیں، ایک الگ ان کا نظام تھا، بالکل ہی ان کو اتارنے کا نظام، جانے کا، ان کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھیں کہیں پر بھی۔ خالص جو مردانہ نشست تھی اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور بیان انہوں نے میرا رکھا ہوا تھا، میں نے آدھا پونا گھنٹہ وہاں پر بیان کیا، اور اس میں ماشاءاللہ جہاں اتنے بڑے بڑے تاجر تھے، صنعت کار تھے، وہاں علماء کی، صلحاء کی، تبلیغی جماعت کے لوگوں کی، ان کی بھی بڑی تعداد اس کے اندر موجود تھی۔ وہ ولیمے سے زیادہ کوئی دینی تقریب لگ رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے سارے لوگ، اور جتنے لوگ اس سے اٹھے، میں نے مجھے فردن جو لوگ جب میں نکل رہا تھا مل رہے تھے مختلف لوگ، تو ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ہمارے لیے بڑی مثال قائم کی کہ اتنے پیسے والا ہونے کے باوجود کہ اگر یہ چاہتے تو جو بڑی سے بڑی شادی ہو سکتی ہے نام و نمود والی کر سکتے تھے،
لیکن انہوں نے ایک مثال قائم کر دی کہ اب ان سے جو لوگ حیثیت میں کم ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنی حیثیت والے لوگ بھی اس طریقے کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. تو وہ لوگ بڑے بابرکت ہیں جو اس میں مثال بنیں گے, جو یہ ثابت کریں کہ حیثیت کے ہوتے ہوئے بھی. ہمارے یہاں نا دیہات کے اندر دیہاتی لوگ سادے سے ہوتے ہیں, تو کسی نے کسی سے پوچھا کہ شادی اپنے بیٹے کی ہے تو کیسی شادی کرو گی, خاتون سے پوچھا تو کہنے لگی اگر پیسے ہوئے تو اچھے طریقے سے کریں گے, نہ ہوئے تو شریعت پہ کریں گے. تو یہ ترتیب نہ ہو انسان کی, یعنی الفاظ ہی اس کی یہ تھے, کہتے ہیں کہ پیسے ہوئے تو خوب طریقے سلیقے سے کریں گے, پھر تو نہ ہوئے تو پھر شریعت پہ کر لیں گے. تو یہ شریعت ایسی مجبوری کا نام نہیں ہے, شریعت پورے اختیار کا نام ہے کہ آپ کے پاس پورے ہر چیز پوری سوری ہو, اس کے باوجود آپ یہ سوچیں کہ نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو میں نے اس پہ راضی کرنا ہے, اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور مثال بننا ہے کہ ہمارے ہاں نام و نمود سے بالکل پاک, رسومات سے بالکل پاک کیسے یہ تقریبات ہو سکتی ہیں. اس میں جو مجھے بڑی تعجب بھی ہوتا ہے اور بڑا رشک بھی آتا ہے, ہمارے بزرگوں میں سے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کی فضائل اعمال سے تعلیم بھی ہوتی ہے اور ان کے تصوف اور سلوک کا سلسلہ بھی بڑا پھیلا ہوا ہے, انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے اور اپنی اس آپ بیتی کے اندر اپنی بچیوں کی شادیوں کی ترتیب لکھی ہے. اتنی دلچسپ ہے کہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں ان کی آپ بیتی کے اندر. انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اپنی بچیوں کی شادیاں ایسے طریقے سادگی کے ساتھ کی کہ شادی کرنے کے اندر یعنی نکاح اور رخصتی کے اندر اور 2 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ مشقت نہیں ہوئی اس کے اندر. جیسے 2 رکعت نفل پڑھ لی. کہتے ہیں ہمارے محلے کے اندر ایک عالم, ایک آدمی تھے, بزرگ حکیم تھے, حکیم ایوب صاحب نام تھا ان کا, وہیں سہارنپور کے اندر. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے انہوں نے کئی دفعہ میری بیٹی کے لیے رشتے کا کہا تھا. ایک دن میں نماز کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ حکیم صاحب نظر آ گئے مجھے. میرے دل میں آیا کہ ٹھیک ہے ان کو رشتہ دے دیتے. میں نے حکیم صاحب سے پوچھا, حکیم صاحب بیٹا ہے ادھر ہی, مسجد میں ہی ہے, عصر کی نماز کا وقت تھا. کہا انہوں نے کہا ہاں جی بیٹا عصر. میں کہا ذرا بیٹے کو بٹھانا نماز کے بعد. تو کہتے ہیں وہ میں نے باپ بیٹے کو بٹھوا دیا. ان کو نہیں پتا تھا کیا ہونے والا, رشتہ تو انہوں نے پہلے مانگا ہوا تھا. تو کہتے ہیں میں نے نماز جیسے ہی ختم ہوئی, امام نے جس ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی, میں نے کہا بھائی لوگوں سے کہا 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ, نکاح ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا آ جاؤ بھائی, لڑکے کو بلایا سامنے, خود ہی میں نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور میں نے وہ نکاح پڑھایا. لڑکے حجاب و قبول کیا, جو انہوں نے کہا کہ مہر ہے وہ مہر طے ہو گیا. میں گھر گیا, بیوی کو بھی نہیں پتہ اور بیٹیوں کو بھی نہیں پتہ. میں نے بیوی سے کہا کہ یہ اپنی بیٹی کا نام لیا کہ اس کے کپڑوں میں سے, ہاں کہتے ہیں میں جب جا رہا تھا تو رستے کے اندر ایک رکشے والا جو واقف تھا وہ گزر رہا تھا. میں نے کہا اس کو بات سنو, مغرب کی نماز پڑھ کے ذرا میرے گھر آ جانا, تو کسی گھر جانا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا مغرب کے بعد. میں نے بیوی سے کہا کہ یہ جو اس بچی کا نام لیا کہ اس کے گھر میں جو کپڑے موجود ہیں ان میں جو اچھا کپڑا ہے, سب سے بہترین کپڑا اس کے پاس ہے, وہ اس کو پہنا دو. رکشے والا مغرب کے بعد آئے گا تو میں نے اس کو جا کر اس کے شوہر کے گھر چھوڑ کے آنا ہے. تو بیوی حیران کہ یہ کیا ماجرا ہے. کہتے ہیں مجھے پہلے شیخ نے لکھا ہے کہ میں نے وہ بیوی فوت ہو گئی تھی شیخ کی بعد میں, کہا کہ میں نے اس موقع پر ایک سخت جملہ کہہ دیا تھا جس کا مجھے اب افسوس ہوتا ہے میں نہ کہتا. جب میں نے بیوی سے یہ کہا تو بیوی نے مجھے کہا آپ مجھے کچھ دن پہلے بتا دیتے تو میں کوئی کپڑے بنوا لیتی اس کے لیے. تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا تو کیا یہ ننگی پھر رہی ہے, کپڑے نہیں پہنے ہوئے اس کے. کہتے ہیں وہ مجھے بعد میں خیال ہے کہ یہ سخت بات مجھے نہیں کہنی چاہیے, لیکن مجھے اس بات اس سے کہا کپڑے بنوا دیتی. میں کپڑے تو ہیں اس کے پاس, ایک جوڑا پہنا ہوا بھی ہے, کئی جوڑے اس کے بکسے میں بھی رکھے ہوئے, تو بس اور کپڑوں کی کیا ضرورت ہے شادی پر بنوانے کی. میں تو کہتے مغرب کے بعد میں نے رکشے میں بٹھایا اور جا کر اپنی بیٹی کو, اسی محلے میں تو رہتے تھے, 2-4 گلیاں آگے پیچھے ہوں گے, وہاں جا کے اس کو چھوڑا. یہ ٹوٹل شادی تھی. اب ذرا اس کا موازنہ اپنی شادیوں سے کریں. یعنی عصر کے وقت دل میں خیال پیدا ہوا اور عشاء سے پہلے دلہن اپنے گھر پہنچ چکی تھی. ایسی اگر ہم نہ بھی کر سکیں, یہ بہت پرانی بات نہیں, میں نے آپ کو کوئی صحابہ کا قصہ نہیں سنایا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کا انتقال 1982 کے اندر ہوا ہے, 1982 کے اندر. تو یہ قصہ ہوگا 50s کا ہوگا, 60s کا ہوگا. کوئی اتنی قبل مسیح کی آپ کو قصہ نہیں سنایا کہ وہ ہزاروں سال پرانی کوئی داستان تھی, اسی دور کی بات ہے. اتنا اگر ہم نہ بھی کر سکیں, اول تو یہی, اصل تو یہی ہے. جو فرماتے کہ جو میرا یہ معمول تھا کہ میں بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ جہیز دیتا تھا, لیکن وہ جہیز کے نام پر نہیں دیتا تھا. اب جہیز جا رہا ہے, بلکہ جو چیزیں میں نے دینی ہوتی تھی وہ شادی کے آگے پیچھے کسی بھی وقت ان کے گھر بھجوا دیتا تھا. جہیز کے نام پر, جہیز کی حیثیت کے ساتھ میں نے کوئی چیز اس طرح کر کے نہیں بھیجی ان کے ساتھ, بعد میں بھجوا دی. کہتے اپنی بیٹیوں کو میں نے کھلی اجازت دی تھی, بڑی محبت بھی تھی, بڑی نیک بھی تھی. وہ میں نے کہا کہ جو چیز تمہیں ضرورت ہو میرے گھر سے لے کر جانا چاہو تمہاری, جب مرضی آؤ. یہ نہیں کہ اب جہیز دے دیا تو اس کے بعد کچھ نہیں.
جب بھی تمہیں کچھ چاہیے ہو میرے گھر سے تم اٹھا کر لے جاؤ، تمہارا ہے۔ یہ بے تکلف زندگی ہوتی ہے اور اس سے راحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ جن کی یہ شادی کا میں نے قصہ سنایا ہے، وہ آج وہ مولانا عاقل صاحب، وہ آج شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی جگہ سہارنپور کے مدرسے کے شیخ الحدیث وہی ہیں۔ یہ وہی داماد ہے، برکت ہوتی ہے نا، تو برکت ہوئی ہے اس کے اندر۔ اتنے نامور باکمال سسر کے جانشین وہی داماد بنا ہے جس کی شادی اس طریقے کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بابرکت نکاح اس کو کہتے ہیں۔ اس پر ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں مثالیں بھی قائم کرنی چاہیے کہ کیسے۔ آخری بات جس پر میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ابھی نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا، یہ خطبہ بھی کوئی واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اگر خطبہ نکاح بھی نہ پڑھا جائے، نکاح تب بھی۔ نکاح کل کتنی دیر کا کام ہے؟ ایک مرد ایک عورت جن کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے اور 2 گواہ، اور بندہ اپنا نکاح خود بھی پڑھا سکتا ہے۔ اس لیے کوئی نکاح خوان کے نام سے کوئی ہماری ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس کے اندر کسی مولوی قاضی مفتی کی بھی ضرورت نہیں۔ تو وہ ایک اس نے نکاح ایجاب اور قبول ہے، خطبہ سنت ہے، پڑھ لے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اور کیا ہوا، 2 گواہ چاہیے، یا 2 مرد ہوں گے یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی، تو اتنے گواہ اور اس کے اوپر نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کی حیثیت ہو اور وہ ایک چھوٹا موٹا مختصر سا اپنی حیثیت کے موافق کوئی ولیمہ کرنا چاہے تو کر لے، نہیں کرنا چاہے یہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر۔ یہ تو ٹوٹل جس طرح کہ یہ مسلمانوں کے سارے معاملات جو اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہیں۔ یہ تو شادی ہے، نکاح ہے، جنازہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں نا جنازہ کل کتنی دیر میں پڑھا جاتا ہے؟ آپ نے کبھی گھڑی کے حساب سے اندازہ لگایا کہ جنازے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس میں۔ 4 تکبیریں ہیں، ایک درود شریف ہے، ثنا ہے اور دعا ہے، بس ٹوٹل یہ چیز۔ یہ ہے ایک مسلمان کا حق کہ وہ جنازہ ہو گیا، اب جائیں اس کو قبر کے اندر ڈال دیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ایصال ثواب کرتے رہے اپنے طریقے سے، کچھ پڑھ کے بخش دیں یا کوئی کسی کو کچھ ایصال ثواب اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے۔ لیکن ہم نے دیکھیں جنازوں کو کیا، موت کو کیا بنا دیا، کیسے اس کے اوپر دعوتیں واجب ہو گئیں، کیسے اس کے تیجے اور 40ویں اور 10ویں اور فلانے اور ہر جمعرات اور ہر فلانا۔ بعض گھروں میں یہ رواج ہے بعض علاقوں کے اندر کہ ہر جمعرات منائی جاتی ہے، پھر سارے رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، پھر دیگیں چڑھتی ہیں، پھر کھانے ہوتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ جمعرات ہے، مرنا نہ ہوا مصیبت ہو گیا کہ بندہ مر گیا، پیچھے والوں کو مصیبت ڈال دیا کہ اب چلو جی، اور بڑا اس کو فخر سمجھا جاتا ہے کہ 1 سال تک دیگیں کھڑکائی ہیں انہوں نے، کیوں؟ وہ بندہ مرا ہے جی، یہ موت ہے، بندہ مرے تو پیچھے والوں کو تو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ تو اس کے لیے یہ ہماری وہ چیزیں جو ہم لوگوں نے شامل کی ہیں، یہ دین نہیں تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھی۔ تعلیمات میں سادگی تھی، تعلیمات کے اندر آسانی تھی، تعلیمات کے اندر سہولت تھی، تعلیمات سنت تھی، تعلیمات میں برکت تھی۔ بدقسمتی سے آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ اس بات کی ہمیں نیت اور ارادہ کرنا چاہیے اپنے اپنے دائرہ کار میں، جہاں جہاں پر ہم لوگ ہیں، اس کے اندر ہم سادگی کو اپنائیں گے۔ اس کی نیت کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ نکاح پڑھتے ہیں، آگے آ جائیں۔ ہمارے دوست ہیں مولانا ثاقب صاحب، ان کا نکاح ہے، ماشاءاللہ ہمارے لیے خوشی کی بات بھی ہے بہت زیادہ۔ اپنے جس طرح گھر کی اور اپنے بچوں کی خوشی ہوتی ہے، اس طرح ان کے لیے ہماری خوشی کی بات ہے۔ ادھر آ جائیں، سامنے سب لوگ سامنے۔ وہ جو آپ لڑکی کے والد ہیں جی تشریف، آپ بھی سامنے۔ باہر کیا تھا؟ 84,000 زیورات کی شکل میں لکھا ادھر نظر نہیں کہا؟ اچھا یہ ٹھیک۔ آپ کی طرف سے مجھے وکالت ہے کہ میں پڑھا دوں؟ آپ کی طرف سے میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ اجازت آپ نے اجازت لے لی تھی بیٹی؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي وفي رواية ومن رغب عن سنتي فليس مني ناظر حسین صاحب، آپ نے اپنی صاحبزادی شمائلہ ناز صاحبہ، اس نام سے آپ کی دوسری بیٹی نہیں ہے، آپ نے وہ بعوض مہر 2,84,000 روپے کے جو زیورات کی شکل کے اندر، یہ معجل ہے سارا مہر معجل، اس مہر شریعت محمدی کے مطابق مولانا ثاقب شباب صاحب کے نکاح میں دے دی، آپ کہیں دے دی میں نے، مولانا ثاقب شباب صاحب، آپ نے ناظر حسین صاحب کی صاحبزادی شمائلہ ناز صاحبہ کو بعوض 2,84,000 کے زیورات کی شکل کے اندر جو مہر معجل ہے شریعت محمدی کے مطابق اپنے نکاح کے اندر قبول کیا؟ جی قبول کیا، ماشاء اللہ، دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر ہمیشہ اور ہر موقع کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، یہ جب نکاح ہوا، اس نکاح کو دونوں افراد کے لیے بھی اور دونوں خاندانوں کے لیے بھی انتہائی برکت اور سعادت کا باعث بنا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور مودت پیدا فرما، آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ہر قسم کے اختلاف اور فتنے اور انتشار سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی عبادت کے ساتھ جتنی برکتیں اور خیریں جوڑی ہیں، یا اللہ ساری کی ساری ان کو نصیب فرما اور ہر قسم کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اس نکاح کو ان کے لیے انتہائی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں کا باعث بنا، دونوں خاندانوں کے لیے بنا، آپس میں جوڑ اور محبت نصیب فرما، تقوی کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ، ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی طرح اپنے نکاح سادگی کے ساتھ مساجد کے اندر، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، آپ نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح مسجد کے اندر کیا کرو۔ ہمیں اسی طریقے کے ساتھ اپنے نکاح مساجد کے اندر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر قسم کی رسومات سے، فضول خرچی سے، نمود و نمائش سے اور تکلیف اور مصیبت سے
ہماری ہر قسم کی تقریبات کو اس سے پاک فرما دے، بے پردگیوں سے اور دیگر جو خرافات ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی ہیں یا اللہ اس سے پاک و صاف کر کے ہمیں خالص صحابہ کرام کی طرح خالص دین نصیب فرما، آسانیوں والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، سہولتوں کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو اور ہمارے تمام جاننے والوں کو جو بھی جہاں پر بھی موجود ہیں یا اللہ ان کو تمام خیر اور برکات سب کی زندگیوں کے اندر نازل فرما، سب جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جو ان کے اندر زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کو جنت کا دروازہ سمجھ کر یا اللہ یا ارحم الراحمین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرف سے جو مستورات بھی تشریف لائی ہیں مولانا کے گھر سے، ان کے سسرال سے، اور جو حضرات آئے ہیں سب کو بہت بہت مبارک۔